السلام علیکم۔ آج ہم سیکنڈ ایئر کے فرسٹ چیپٹر کے امپورٹنٹ جو شارٹ کویسچنز ہیں ان کے بارے میں بات کریں گے، اور آپ کو میں بتاؤں گی کہ آپ کس طریقے سے بہت ایزی وے میں سائیکالوجی کی تیاری کر سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے، سب سے پہلے جو ہے آپ کو یہ دیکھنا ہوگا کہ آپ کا جو پیپر ہے اس میں کتنے ایم سی کیوز آتے ہیں، کتنے شارٹ کویسچنز آتے ہیں اور کتنے لانگ کویسچنز آتے ہیں۔ آپ کو یہ بات معلوم ہوگی کہ آپ کا جو سائیکالوجی کا پیپر ہے اس میں پنڈی بورڈ میں یا لاہور بورڈ میں یا جتنے بھی پنجاب کے بورڈز ہیں اس میں 17 ایم سی کیوز ہوتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اور جو فیڈرل بورڈ ہے اس میں 20 ایم سی کیوز آپ کے آتے ہیں۔ اس کے بعد شارٹ کویسچنز کی اگر بات کی جائے تو پنڈی بورڈ میں یا جتنے بھی لاہور پنجاب کے جتنے بھی بورڈز ہیں اس میں شارٹ کویسچنز کو 3 پارٹس میں ڈیوائیڈ کیا گیا۔ جو پہلا پارٹ ہے اس میں ٹوٹل 11 کویسچنز ہوتے ہیں جن میں سے آپ نے 8 کرنے ہوتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اور اس کے آپ کے ہر پارٹ کے 2 نمبر ہوتے ہیں۔ جو پہلا کویسچن آپ کا بنتا ہے وہ فرسٹ چیپٹر اور 4th چیپٹر سے ملا کر بنایا جاتا ہے۔ پھر اس کے بعد آپ کا سیکنڈ کویسچن ہوتا ہے، ٹھیک ہے، لانگ کویسچن، لانگ آپ کے پیپر کی بات کر رہی ہوں، اس میں سیکنڈ چیپٹر میں سے بھی آپ کے 11 کویسچن بنائے جاتے ہیں، اور اس میں سے بھی آپ نے جو ہے وہ مطلب 11 کویسچنز آپ نے کرنے ہوتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اور تھرڈ چیپٹر سے بھی ایک پارٹ بنایا جاتا ہے، یعنی کہ فرسٹ اور 4th چیپٹر سے ایک پارٹ بنایا جائے گا، سیکنڈ چیپٹر سے ایک پارٹ بنایا جائے گا، اور تھرڈ چیپٹر سے ایک پارٹ جو ہے وہ بنایا جائے گا۔ اس کے بعد آپ کے جو لانگ کویسچنز ہیں وہ آپ کو 5 دیے جائیں گے جن میں سے آپ نے 3 کرنے ہوں گے۔ ہر کویسچن کے ٹوٹل مارکس 8 ہوں گے، یعنی کہ 24 مارکس کا آپ کا سبجیکٹو پیپر یعنی کہ لانگ کویسچنز آئیں گے۔ اب ہم آج ڈسکس کریں گے کہ فرسٹ چیپٹر میں سے کون سے امپورٹنٹ ایم سی کیوز یا شارٹ کویسچنز ہیں اور آپ ان کو کس طریقے سے تیار کر سکتے ہیں۔ سب سے پہلے نموئی نفسیات کو بچی کی نشوونما بھی کہا جاتا ہے۔ ڈیولپمنٹل سائیکالوجی انسان کی پیدائش سے لے کر موت تک ہونے والی ہر قسم کی تبدیلیاں نموئی نفسیات سے تعلق رکھتی ہیں۔ یہ اس کی ایک سٹینڈرڈ ڈیفینیشن ہے۔ ٹھیک ہے، نموئی نفسیات کا تعلق انسانی زندگی میں واقع ہونے والی تمام تبدیلیوں کو بیان کرنے اور واضح کرنے سے ہے۔ اس کا مطالعہ بچے کی ابتدا کے عمل سے لے کر تمام زندگی پر محیط ہوتا ہے۔ اس وجہ سے اسے ہم نشوونما کی نفسیات یا نموئی نفسیات کہتے ہیں۔ نشوونما کا عمل جو ہے وہ استقرار حمل سے لے کر موت تک جاری رہتا ہے۔ ٹھیک ہے، اور جوں ہم بڑے ہوتے ہیں تو ہماری جسمانی طور پر بھی نشوونما ہو رہی ہوتی ہے، ذہنی طور پر بھی ہو رہی ہوتی ہے، سماجی طور پر بھی ہو رہی ہوتی ہے، اور جذباتی طور پر بھی نشوونما ہوتی رہتی ہے۔ ٹھیک ہے، تو یہ سارا جو ہے وہ نموئی نفسیات میں آتا ہے۔ پھر اگر ہرلاک کی بات کریں تو ہرلاک نے نموئی نفسیات کو ان الفاظ میں بیان کیا ہے۔ یہ علم نفسیات کی وہ شاخ ہے جو انسان کے وجود میں آنے سے لے کر اس کی موت تک اس کی نشوونما، پختگی اور عمر کے مختلف ادوار کون سے ہیں؟ سب سے پہلے پیدائش ہے، ٹھیک ہے، پھر اس کے بعد شیر خوارگی ہے، ٹھیک ہے، پھر بچپن ہے، پھر لڑکپن ہے، پھر نوجوانی ہے، پھر بڑھاپا ہے، یعنی کہ عمر کے مختلف ادوار کا تفصیلی مطالعہ کرتی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ ادراکی، معاشرتی اور زندگی کے دیگر تقاضوں پر بحث بھی کرتی ہے۔ ٹھیک ہے، تو یہ اس کی سٹینڈرڈ ڈیفینیشن ہے جو کہ آپ نے یاد کرنی ہے، یعنی کہ یہ علم نفسیات کی وہ شاخ ہے جو انسان کے وجود میں آنے سے لے کر اس کی موت تک اس کی نشوونما، پختگی اور عمر کے مختلف ادوار کا تفصیلی مطالعہ کرتی ہے، اس کے ساتھ ساتھ اس کی معاشرتی، ادراکی اور زندگی کے دیگر تقاضوں پر بحث کرتی ہے۔ ٹھیک ہے، آپ نے جوں کی توں ڈیفینیشن اگر لکھ لی تو آپ کو پورے 2 نمبر مل جائیں گے۔
फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है नफ्सियात के मकासद बयान करें। क्या क्वेश्चन है? नमूई नफ्सियात के मकासद बयान करें। नमूई नफ्सियात के 5 मकासद हैं, 4 हैं, आपके चारों के चारों आपने अच्छे से लिख लेने हैं। नशोनुमा के एक ऐद से लेकर, यानी कि फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें बचपन है तो बचपन के बाद लड़कपन आता है, तो वो एक ऐद बचपन है और एक ऐद लड़कपन है। नशोनुमा के एक ऐद से दूसरे ऐद तक ज़ाहिरी शक्ल सूरत, यानी कि आपकी जो फिजिकल फीचर्स हैं, आपकी जो शक्ल है, आपकी जो ओवरऑल पर्सनालिटी है, उसमें क्या चेंज आता है, आपकी दिलचस्पियों में क्या चेंज आता है, आपके किरदार में क्या चेंज आता है, और जिंदगी के मकासद में क्या चेंज आता है, और क्या वो तमाम लोगों में एक जैसा चेंज आता है या सब लोगों में एक जैसा चेंज नहीं आता। ठीक है, तो जितनी तब्दीलियां जो कि मुश्तरका होती हैं उनका हम मुताला करते हैं, और जो तब्दीलियां मुश्तरका नहीं होती उनका भी हम मुताला इसमें करते हैं। यानी कि नशोनुमा के एक ऐद से लेकर दूसरे ऐद तक ज़ाहिरी शक्ल सूरत, दिलचस्पी, किरदार और नस्ब-ओ-लैन में नुमाया और मुश्तरका तब्दीलियां कौन कौन सी हैं जो रोनुमा होती हैं। नेक्स्ट क्या है कि नशोनुमा की ये तब्दीलियां कब वाक़या होती हैं, कौन से अवामिल या असबाब हालात हैं जो कि इन तब्दीलियों के जिम्मेदार होते हैं, यानी कि ये तब्दीलियां क्यों वाक़या होती हैं और किस तरीके से वाक़या होती हैं, हमने वो तमाम फैक्टर्स आइडेंटिफाई करने होते हैं और फिर उनका सलूशन यानी कि बताना होता है। फिर तीसरा क्या है कि ये तब्दीलियां इंसान के ऊपर किस तरीके से असरअंदाज होती हैं और क्या हम इन तब्दीलियों की पेशेनगोई कर सकते हैं या नहीं कर सकते, और ये जो तब्दीलियां होती हैं क्या ये इनफरादी नौइयत की होती हैं या ये आलमगीर नौइयत की हैं, ये सब के ऊपर लागू की जा सकती हैं। सो ये 4 मकासद हैं बेसिकली। नंबर 1 क्या है, नशोनुमा के एक ऐद से लेकर दूसरे ऐद तक इंसान की ज़ाहिरी शक्ल सूरत, दिलचस्पी, किरदार और नस्ब-ओ-लैन में नुमाया और मुश्तरका तब्दीलियां कौन कौन सी हैं जो कि रोनुमा होती हैं। नशोनुमा की ये तब्दीलियां कब वाक़या होती हैं, वो कौन से अवामिल और असबाब हालात हैं जो कि इन तब्दीलियों के जिम्मेदार होते हैं। फिर ये तब्दीलियां इंसान के ऊपर किस तरीके से असरअंदाज होती हैं और क्या हम इन तब्दीलियों की पेशेनगोई कर सकते हैं, क्या ये तब्दीलियां इनफरादी नौइयत की होती हैं या ये आलमगीर नौइयत की होती हैं। फिर उसके बाद आ जाते हैं कि बालिदगी की तारीफ क्या है। बालिदगी से मुराद सिर्फ और सिर्फ कमियती तब्दीली है, यानी कि आपके मास में, आपके वजन में क्या चेंज आता है। ठीक है, एक बच्चा सिर्फ जिस्मानी तौर पर बड़ा नहीं होता बल्कि उसका साइज, अंदरूनी आज़ा और दिमाग भी बड़े होते हैं। ये जो चीज़ें हैं इसका ताल्लुक बालिदगी से नहीं है, इसका ताल्लुक नशोनुमा से है। ठीक है, दिमाग की बालिदगी से बच्चे की आमोजिश में, उसकी याद और उसकी चीज़ों को समझने की सलाहियत में इजाफा होता है। ठीक है, इसका मतलब ये है कि बच्चा सिर्फ जिस्मानी तौर पर बड़ा नहीं होता बल्कि ज़हनी तौर पर भी बड़ा होता है। ठीक है, इसका मतलब ये है कि नशोनुमा का ताल्लुक कमियती और कैफियती दोनों किस्म की तब्दीलियों से होता है, यानी कि बालिदगी में क्वांटिटेटिव चेंज होता है जबकि नशोनुमा में क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव दोनों तरह के चेंज होते हैं। ठीक है, बालिदगी से मुराद कमियती तब्दीली है जबकि नशोनुमा से मुराद कमियती और कैफियती दोनों किस्म की तब्दीलियां हैं। अब हम आ जाते हैं कि बालिदगी की वजह से क्या क्या चेंज आता है। जिस्म की लंबाई यानी कि ऊंचाई यानी कि कद में इजाफा होता है। पैदाइश के वक्त इंसान का वजन 43 से 53 सेंटीमीटर होता है जो कि 12 माह में तकरीबन 3 गुना इजाफा हो जाता है। इंसान का वजन बढ़ता रहता है। पैदाइश के वक्त इंसान का वजन 6 से 9 पाउंड होता है जो कि 1 साल के अंदर अंदर तकरीबन 3 गुना इजाफा उसमें हो जाता है। फर्द के आज़ा का हुज्म भी कद और वजन की तरह बढ़ता रहता है। दूसरे अल्फाज में इंसान के हुज्म, कद, वजन और आज़ा में होने वाली तब्दीलियां बालिदगी कहलाती हैं। ठीक है, तो ये बालिदगी की आपकी स्टैंडर्ड डेफिनेशन है जो कि आपने अच्छे से याद कर लेनी है। फिर आप देखेंगे कि बतौर इस्तिलाह बालिदगी को किन अवामिल के लिए इस्तेमाल किया जाता है। बतौर इस्तिलाह बालिदगी को चेंज यानी तगय्युर के लिए इस्तेमाल किया जाता है कि इंसान के अंदर कौन कौन सी तब्दीलियां वक्त के साथ साथ आती हैं। किरदार में तब्दीलियां आती हैं, हमें ज़िंदगी के जो मुख्तलिफ काम हम करते हैं
ان کو ہم کیسے حاصل کرتے ہیں، جن کو ہم میسر کر سکتے ہیں اور جن کا تعلق نشوونما جسمانی نشوونما سے ہو، وہ ساری بالغی کی وجہ سے ہی ممکن ہوتی ہیں۔ پھر ہماری کام کرنے کی صلاحیت یعنی کہ سوچنے سمجھنے کی صلاحیت، ہماری وقوف کی صلاحیت میں کس قدر وقت کے ساتھ کمی ہوئی ہے یا زیادتی ہوئی ہے، یعنی کہ بہتر ہوئے ہیں، اس کا مطالعہ بھی ہم اس میں کر سکتے ہیں۔ پھر ہمارے روزمرہ کے جو وظائف ہیں، جیسے کہ فرد میں روزمرہ کے کام کرنے کی صلاحیت میں کتنی تبدیلی آتی ہے، ٹھیک ہے، اس کا مطالعہ بھی ہم اس کی مدد سے کر سکتے ہیں۔ نمو میں کیا چینج آتا ہے وقت کے ساتھ ساتھ، اس کا مطالعہ بھی ہم اس میں کر سکتے ہیں۔ اور جو وراثت میں ہم لے کر آتے ہیں، یعنی ماں باپ سے ورثے میں لے کر آتے ہیں، اس میں کیا چینج آتا ہے، اس کا مطالعہ بھی کیا جاتا ہے۔ اب ہم آ جاتے ہیں کہ نشوونما سے کیا مراد ہے۔ نشوونما سے مراد ترتیب وار، یہ نا جتنی بھی تبدیلیاں ہوتی ہیں یہ خاص سیکوینس میں ہوتی ہیں، اور مربوط تبدیلیاں انٹر کنیکٹڈ یا آپس میں کنیکٹڈ ہوتی ہیں، یعنی کہ نمو سے مراد ترتیب وار اور مربوط تبدیلیوں کا ارتقائی سلسلہ ہے، جس میں کمیتی اور کیفیتی دونوں قسم کی تبدیلیاں پائی جاتی ہیں۔ کوالیٹیٹیو چینج بھی ہوگا، کوانٹیٹیو چینج بھی ہوگا۔ ترقیاتی سلسلے کا مطلب یہ ہے کہ یہ ایک پروگریسو چینج ہے، یہ آگے کی طرف بڑھتا ہے، ٹھیک ہے، یہ بالترتیب ہوتا ہے، ایک سیکوینس میں ہوتا ہے اور ریلیٹڈ ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ اس لیے ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ نشوونما ایک خاص طریقے سے سیکوینس میں انٹر کنیکٹڈ وے میں کوالیٹیٹیو اور کوانٹیٹیو دونوں طرح کا چینج جو ہے وہ لے کر آتی ہے، ٹھیک ہے۔ اور اس کی وجہ سے بھی آپ کی لرننگ کی صلاحیت میں اضافہ ہوتا ہے، آپ کی نشوونما یعنی کہ پختگی میں اضافہ ہوتا ہے، اور آپ کے کام کرنے کی صلاحیت میں بھی اضافہ ہوتا ہے۔ اب ہم آ جاتے ہیں کہ پختگی کسے کہتے ہیں، میچوریشن کسے کہتے ہیں۔ میچوریشن یعنی پختگی سے مراد افراد کا ان امور کو سر انجام دینے کے قابل ہو جانا ہے جو کہ اس عمر میں ضروری ہوتے ہیں۔ یہ جسمانی بھی ہو سکتے ہیں اور ذہنی بھی ہو سکتے ہیں۔ یہ وہ پوائنٹ ہے جس میں انسان کی کوئی بھی صلاحیت جو کہ اس کے اندر موجود ہے، وہ پختگی کی وجہ سے یا اندرونی بلوغت کی وجہ سے سامنے ظاہر ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ اس میں دو طرح کے اعمال آتے ہیں، نسلی اعمال اور انفرادی اعمال۔ نسلی اعمال وہ ہیں جس میں تربیت اور مشق کا کوئی زیادہ اثر نہیں ہوتا ہے، یہ پختگی کے نتیجے میں جو ہے وہ نشوونما تشکیل پاتے ہیں۔ اس میں تیرنا شامل ہے، بائسیکل چلانا، اس لیے ٹھیک ہے، جیسے کہ بچوں کا رینگنا، گھٹنوں کے بل چلنا، بیٹھنا، کھڑا ہونا اور چلنا، یہ سارے نسلی اعمال ہیں، ٹھیک ہے، جو کہ آپ کے اندر ایک نسل کی وجہ سے ایک عطیہ ہے جو کہ آپ کا چل رہا ہے۔ جیسے فار ایگزامپل جن کی مائیں ہیلدی ہوتی ہیں، جن کے فادر ہیلدی ہوتے ہیں، جن کی ماؤں کے وزن پیدائش کے وقت زیادہ ہوتے ہیں، ان کے بچے بھی نارملی ہیلدی ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ پھر انفرادی اعمال کی اگر ہم بات کریں تو اس میں تیرنا آ جاتا ہے، بائسیکل چلانا آتا ہے، گیند پھینکنا آتا ہے، یہ سارے انفرادی اعمال ہیں۔ جتنی آپ تربیت کریں گے، جتنی آپ مشق کریں گے، اتنی یہ بہتر ہوں گی، ٹھیک ہے۔ تو پختگی سے مراد افراد کا ان امور کو سر انجام دینے کے قابل ہو جانا ہے جو کہ اس عمر میں ضروری ہوتے ہیں، اور یہ جسمانی بھی ہو سکتے ہیں اور ذہنی بھی ہو سکتے ہیں، اور اس میں دو طرح کے اعمال ہوتے ہیں، نسلی بھی اور انفرادی بھی۔ نسلی اعمال میں تربیت اور مشق کا اتنا اثر نہیں ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اس میں بچوں کا رینگنا، گھٹنوں کے بل چلنا، بیٹھنا، کھڑا ہونا اور چلنے جیسے اعمال جو ہے وہ شامل ہیں، جبکہ اونٹوجینیٹک میں تربیت اور مشق دونوں کا اثر ہوتا ہے، اور اس میں جو ہے وہ تیرنا آ سکتا ہے، ٹھیک ہے، بائسیکل چلانا آ سکتا ہے، گیند پھینکنا آ سکتا ہے، ٹھیک ہے، یہ سارے جو ہے وہ اس میں شامل ہیں، ٹھیک ہے۔ پھر اس کے بعد اگر ہم نیکسٹ بات کریں کہ بالغی نمو اور پختگی میں کیا فرق ہے۔ بالغی نمو اور پختگی کی اگر ہم بات کریں تو بالغی انسان کی کمیتی یعنی کہ مقداری تبدیلی ہے، ٹھیک ہے، انسان کے جسم کے تمام اعضاء جو ہے وہ بالغی کے عمل سے ساخت اور سائز میں بڑھتے ہیں، لیکن انسان صرف جسمانی طور پر بڑا نہیں ہوتا بلکہ اس کے اندرونی اعضاء، اس کے دماغ کی ساخت اور سائز بھی بڑا ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ انسان کی چیزوں کو سمجھنے کی صلاحیت میں، لرننگ کی صلاحیت میں، ریزن کرنے کی صلاحیت میں بھی اضافہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے، جو کہ نشوونما کے زمرے میں آتا ہے۔ نشوونما سے مراد جو ہے وہ کمیتی اور کیفیتی دونوں قسم کی تبدیلیاں ہیں، جبکہ اگر ہم پختگی کی بات کریں
تو وہ ایک عمر کے درجے کے مطابق افعال کو سرزد کرنے کی یعنی کہ کوئی بھی کام کرنے کی صلاحیت میں اضافے یا تیاری کا نام ہے۔ یہ انسان کے اندر جتنی بھی خصوصیات ہوتی ہیں ان کو وہ باہر لے کر آتی ہے، ٹھیک ہے۔ مختلف قسم کے افعال عمر کے خاص درجہ بلوغت میں جو ہے وہ سامنے آتے ہیں، ٹھیک ہے، جیسے کہ تیرنا ہے، گیند پھینکنا ہے یا لکھنا ہے۔ وہ جب تک آپ کے اندر جو ہے وہ میچوریشن نہیں آتی ہے آپ یہ کام نہیں کر سکتے ہیں، جب تک آپ اس کے اندر جو ہے وہ بلوغت نہیں آتی ہے آپ یہ کام نہیں کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اس کا تعلق جو ہے وہ انسان کی میچوریشن سے ہوتا ہے۔ اگر ہم بات کریں پہلو کی تو انسان کی نمو اور والدگی کے 3 پہلو ہیں، کون کون سے؟ وقوفی، جسمانی اور سماجی۔ سب سے پہلے وقوفی کی بات کریں تو انسان کی یہ وہ منظم تبدیلیاں ہیں جو فرد کے ذہنی اعمال و افعال کی مدد سے مختلف چیزوں کی واقفیت اور فکری عمل سے تعلق رکھتی ہیں، ٹھیک ہے۔ اگر ہم بات کریں جسمانی نشوونما کی تو جسمانی نشوونما کا مطلب یہ ہے کہ انسان کی زندگی میں ہونے والی ہر قسم کی جسمانی تبدیلیاں، ٹھیک ہے، جو کہ انسان کی پیدائش سے لے کر اس کی موت تک جو ہے وہ وقوع پذیر ہوتی ہیں۔ اس میں سب سے پہلے پری نیٹل پیریڈ آتا ہے جو پیدائش سے پہلے کے 9 منتھس ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ پریگنینسی کے دوران جو ماں کے پیٹ کے اندر جو ہے وہ بچے کی نشوونما ہو رہی ہوتی ہے اس کو ہم پری نیٹل پیریڈ یعنی کہ قبل پیدائش شکم مادر کا عرصہ کہتے ہیں، جو ماں کی پیٹ میں انسان کی چینج آتی رہتی ہے۔ اس کے 3 ٹرائمسٹرز ہوتے ہیں، فرسٹ 3 منتھس، پھر سیکنڈ 3 منتھس اور پھر اس کے بعد لاسٹ 3 منتھس۔ پھر انفینسی، شیر خوارگی اور پاؤں پاؤں چلنے کا عرصہ جس میں بچہ جو ہے اپنی ماں کا دودھ پیتا ہے، ٹھیک ہے، اور اس کی گروتھ ہو رہی ہوتی ہے۔ پھر اس کے بعد ابتدائی بچپن ہے، پھر لڑکپن ہے، پھر نوبلوغت ہے، جوان بالغ ہے، ادھیڑ پن ہے اور بڑھاپا ہے۔ انسان کی استقرار حمل یعنی کہ جب کوئی بھی ماں کنسیو کرتی ہے تو اسے لے کر پیدائش تک کا عرصہ جو ہے وہ قبل پیدائش شکم مادر کا عرصہ کہلاتا ہے۔ اس میں نشوونما کا عمل بہت تیز ہوتا ہے۔ پھر پیدائش سے لے کر 2 سال کا عرصہ جس میں بچہ ماں کا دودھ پیتا ہے اس کو ہم شیر خوارگی کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ پھر اس کے بعد جو ہے وہ لڑکپن ہے جو کہ 2 سال سے جو ہے وہ اگلا عرصہ ہے، ٹھیک ہے۔ اس میں ابتدائی بچپن آتا ہے جو 2 سے 6 سال تک کا ہے، اور دوسرا لڑکپن ہے جو کہ 6 سے لے کر 12 سال تک کا ہے۔ پھر بلوغت ہے جو کہ 11-12 سال کی عمر سے شروع ہوتی ہے۔ پھر نوجوانی ہے، جوانی ہے، ادھیڑ پن ہے اور بڑھاپا ہے، ٹھیک ہے۔ پھر سماجی نمو کی بات کریں تو سماجی نمو سے مراد دوسرے لوگوں کے ساتھ آپ کی جان پہچان، میل ملاپ اور آپ کس طریقے سے اپنی زندگی گزارتے ہیں۔ پھر سوال آ سکتا ہے کہ تماثل کیا ہے، آئیڈینٹیفیکیشن کسے کہتے ہیں۔ اب دیکھیں ہم نا اپنی زندگی میں کسی نہ کسی کو رول ماڈل بناتے ہیں، اور رول ماڈل نارملی اپنی ماں کو یا باپ کو بنایا جاتا ہے۔ لڑکی اپنی ماں کو بناتی ہے، لڑکا اپنا باپ کو بناتا ہے۔ ہم دوسروں کی تقلید کر کے، دوسروں کو فالو کر کے، دوسروں کے بیہیویئر کو دیکھ کر سیکھتے ہیں، اس کو تقلید یعنی کہ امیٹیشن کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ ہم نے اپنی زندگی میں کوئی نہ کوئی ایک ماڈل یا سینٹرل فگر چنی ہوتی ہے اور ہم اس کو اپنی لائف میں فالو کر رہے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو ہم ان کی ویلیوز کو، ان کی خصوصیات کو، ان کے رویوں کو اور ان کے اقدار کو اپنا لیتے ہیں، ٹھیک ہے، اور ان کو فالو کرتے ہیں، اس کو ہم آئیڈینٹیفیکیشن کہتے ہیں۔ پھر جب بچوں کی تربیت کی بات کریں تو ماں باپ کے 2 طرح کے طریقے ہوتے ہیں، ایک ہوتا ہے آمرانہ انداز جس میں بچے کے اوپر بہت زیادہ سختی کی جاتی ہے، اور ایک ہوتا ہے غیر مزاحمتی انداز جس میں بچے کو کسی قسم کی کوئی جو ہے وہ سختی نہیں کی جاتی ہے، اور بچے کو جیسے وہ کرنا چاہتا ہے وہ اپنی مرضی سے کرتا رہتا ہے، اس کے اوپر کوئی روک ٹوک نہیں ہوتی۔ پھر اس کے بعد پیاجے کا وقوفی نشوونما کا نظریہ ہے۔ اس کی 3 سٹیجز ہیں، حسی حرکی درجہ ہے، قبل عملی درجہ ہے، ٹھوس عملی درجہ ہے اور رسمی عملی درجہ ہے، جو کہ ہم بعد میں بیان کریں گے۔ اس میں آبجیکٹ پرمیننس کا بھی تصور ہے جس میں استقرار اشیاء بھی کہتے ہیں، جس کو استقرار اشیاء سے مراد کسی شے یا شخص کی موجودگی کا وہ احساس ہے جو نظروں سے ہٹ جانے کے بعد بھی ذہن میں باقی رہتا ہے، اور اسی بنا پر وہ لوگوں کو پہچاننا شروع کرتا ہے اور اپنی گم شدہ چیزوں کو بھی ڈھونڈ نکالتا ہے، ٹھیک ہے۔ پھر ایگو سینٹرزم جو ہے وہ 2 سے 7 سال تک کی عمر میں ہوتی ہے۔ ٹھوس عملی درجے میں ہم لا آف کنزرویشن آف باس یعنی تحفظ یا بقا کا تصور سیکھتے ہیں، اور رسمی عملی درجے میں ہم تجریدی تفکر حاصل کرنے کے قابل ہو جاتے ہیں۔ پھر اس کے بعد جو ہے وہ
एरिक्सन का नजरिया है जो कि फ्रॉइड के तस्वुर अना पर मबनी है। इसके 8 बुरानात हैं। एतमाद बेमुकाबला बेएतमादी, खुद मुख्तारी बेमुकाबला शर्म चिजक और शक, आज़ादाना इजहार बेमुकाबला एहसास जुर्म, मेहनत बेमुकाबला एहसास कमतरी, शनाख्त बेमुकाबला किरदारी और उलझाओ, बेतकल्फी की गहरी दोस्ती बेमुकाबला तन्हाई और अलहदगी, नस्ल को आगे बढ़ाना बेमुकाबला ठहराओ, जात या ना की सालमियत बेमुकाबला मायूसी। ठीक है, फिर कोलबर्ग का नजरिया है जो कि हम पहले ही डिटेल में बयान कर चुके हैं। इसके 3 दर्जे हैं जो कि आगे से 6 मदारिज पर तकसीम है। ठीक है, फिर उसके बाद जो है वो इसी और हरकी और दर्जा हरारत की हिस्स है। ये आपको पता होना चाहिए कि पैदाइश के वक्त मौजूद होती है, पैदाइश से पहले मौजूद होती है, या पैदाइश के बाद जो है वो वकूअ पजीर होती है। तो ये डिफरेंट इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस हैं जो कि फर्स्ट चैप्टर में से आ सकते हैं। आप इनको अच्छे से याद कर लें, और कोई भी आपका क्वेश्चन हो तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं। ठीक है, so these are the important questions from the first chapter. Best of luck. Thank you.